بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب سیریز کے حوالے سے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام جو خط لکھا گیا اس کا پہلا حصہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اس خط کا متن پڑھا، یہ دیکھیں جی یہ سارا متن اس پہلے حصے میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد غالب کا جو خط لکھنے کا طریقہ اور غالب کے جو خطوط لکھنے کے حوالے سے ان کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کی خوبیوں کو بیان کیا گیا یہاں تک جی۔ اس کے بعد پھر جو خط ہرگوپال تفتہ کے نام ہے اس میں جو اس کے پس منظری مطالعہ میں جو اس کی وجوہات ہیں، جیسے سن 1857 کا قدر، دہلی کے حالات اور دوستوں سے دوری، یہ سارا کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جی اس کا پارٹ 2 ہے، اس کے اندر ہم خط کا باقاعدہ جو ہے وہ تشریح شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جی خط لکھنے والا مکتوب نگار وہ ہے غالب۔ غالب کا کیا تعارف ہے جی؟ غالب ایک بلند پایہ شاعر، صاحب اسلوب، نثر نگار اور اعلیٰ درجے کے تاریخ نویس تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ جیسے خطابات سے نوازا۔ پھر آگے جی مکتوب علیہ یعنی جس کے نام خط لکھا گیا ہو وہ تھے مرزا ہرگوپال تفتہ۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ مرزا ہرگوپال تفتہ اسکندر آبادی کے نام اور فارسی کے ایک اہم ممتاز شاعر تھے۔ 1797 میں پیدا ہوئے، اب غالب کے چہیتی اور سعادت مند شاگرد تھے۔ ان کے 4 ضخیم دیوان ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی غالب اور تفتہ کا تعلق۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی غالب اور تفتہ کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ تو تفتہ غالب کے بہت لاڈلے شاگرد تھے، دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ غالب نے اپنی زندگی میں 800 سے زائد خط لکھے، جن میں سے 123 خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام ہیں۔ آگے جی متن کی تشریح۔ صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ اس معاملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جنم تھا، یعنی وہ زمانہ تھا جس میں ہم اور تم آپس میں گہرے دوست تھے۔ یعنی غالب خط میں 1857 کے غدر سے پہلے کی بات کر رہے ہیں اور غدر سے پہلے کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں دوستانہ تعلقات تھے، ہم ملاقاتوں کا سلسلہ تھا اور محبتوں کا دورہ تھا، اور ہم مل کر شعر کہا کرتے تھے اور دیوان جمع کیا کرتے تھے۔ اور منشی نبی بخش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دلی دوست تھے اور حقیر ان کا تخلص تھا۔ یہ بھی ایک شاعر تھی اور غالب کہہ رہے ہیں کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اچھا اس خط کے اینڈ پہ جو ہے جو منشی نبی بخش حقیر ہیں ان کا مختصر سا تعارف بھی دیا گیا ہے۔ یہ جو سب کچھ چل رہا تھا اوپر سے نیچے ہو گیا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ معاملات، نہ وہ خوشی، نہ پہلے کی طرح ملنا جلنا رہا۔ بعد چند مدت دوسرا جنم ہم کو ملا، یعنی یہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا 1857 کا ہنگامہ جو ہو گیا ہے اس کے بعد ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پھر کہتا کہ اس دور میں بھی حالات یعنی اس جنم کی صورت بعین اپنی ہبہو پہلے جیسی ہے، جیسے میرا خطوط کے ذریعے تم لوگوں سے رابطہ ہے، یعنی جیسے ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھی لکھا، اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تم بھی معصوم با منشی ہرگوپال اور تخلص با تفتہ ہو آ جایا۔ اور پھر غالب لکھتے ہیں کہ میں جس شہر میں ہوں اس کا نام دلی اور جس محلہ میں رہ رہا ہوں اس محلے کا نام بلی ماراؤں کا محلہ ہے۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں، یعنی غدر سے پہلے جو دوست احباب تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں، جس کی وجہ سے غالب تنہائی کا شکار ہیں۔ وہ اپنی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے غالب اپنے دوستوں کو خط لکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ڈھونڈنے سے کوئی مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ 1857 کی جنگ آزادی جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، لیکن جنگ میں ناکامی کے بعد ہندوؤں نے سارا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا اور خود بری الذمہ ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمان زیادہ انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار بنے۔ دہلی کے مسلمانوں کا سرعام قتل کیا گیا، جن کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو مرزا کو جاننے والے تھے مر گئے اور کچھ دہلی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ڈھونڈنے سے کوئی مسلمان شہر میں نہیں ملتا، نہ کوئی امیر، نہ غریب، نہ کوئی اہل حرفہ، یعنی الگ الگ پیشے کے
لوگ کوئی بھی نہیں ہے، البتہ ہنود یعنی ہندو کچھ آباد ہو گئے ہیں اور انگریزوں نے ہندوؤں کو مراعات دینا شروع کر دی ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کی جائیدادیں چھین کر ہندوؤں کو دے دی گئی اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا کیونکہ ان سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ پوچھ کہ میں کیوں کارمسکن قدیم یعنی ابھی تک یہاں ہوں، وہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ خط میں ہی مکالماتی سا انداز ہے کہ ذرا پوچھو تو میں کیسے اس پرانے گھر میں رہ رہا ہوں۔ ابھی تک سب یہاں سے نکالے گئے یا تو خود نکل گئے یا تو وہ وجہ بتاتے ہیں کہ ایک حکیم ہے محمد حسن خان جن کے ہاں میں 9-10 برس سے کرائے پر رہ رہا ہوں، اور یہاں جو پوری گلی ہے یعنی یہاں میں رہتا ہوں یہاں حکیموں کے گھر ہیں، اور ایک راجہ ہے نریندر سنگھ بہادر جو پٹیالہ کے راجہ ہیں، کیونکہ راجہ صاحب نے انگریزوں سے وعدہ لے لیا تھا کہ صاحبان عالی شان انگریزوں سے کو کہا گیا ہے کہ جب دہلی کی غارت کا وقت ہو تو یہ لوگ بچے رہیں۔ اس لیے فتح کے بعد جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد راجہ کے سپاہی یہاں آ گئے اور یہ گلی محفوظ رہی، ورنہ غالب کہتے ہیں کہ میں اور یہ شہر ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں اور میں بچ جاؤں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مبالغہ نہ جاننا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہوں۔ غالب بہت ہی خوشگوار مزاج کے انسان تھے تو وہ تکلیف کی بات اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ میری بات کو جھوٹ نہ ماننا، امیر غریب سب یہاں سے نکل گئے، جو رہ گئے ہیں وہ نکال دیے گئے۔ تم جاگیردار کی بات کرتے ہو جس کے پاس جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، یا پینشن والا جس کو پینشن ملا کرتی ہے، دولت والا کوئی بھی نہیں رہا۔ میں تفصیل لکھنے سے ڈرتا ہوں، یعنی غالب کہتے ہیں کہ میں تفصیل بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف و خطرہ ہے کہ کہیں میری خبر انگریزوں تک نہ پہنچ جائے کہ میں نے ان کے خلاف کچھ لکھ دیا ہے، اس بات کا خطرہ تھا۔ غالب نے محفوظ رہنے کا یہ ذریعہ اپنا لیا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں نہیں بولنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے خطوط میں بغاوت سے تعلق رکھنے والے اشارے موجود ہیں، اور خوف کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے غارت کے بعد جگہ جگہ جاسوس چھوڑ رکھے تھے، اور اگر کوئی انگریزوں کے خلاف بات کرتے تو اس کی خبر انگریزوں تک پہنچا دی جاتی۔ ملازمان قلعہ پر شدت ہے، یعنی جو قلعے کے ملازم تھے ان پر بڑی سختی تھی، ان کے ساتھ سخت معاملہ چل رہا تھا، پکڑ دکڑ چل رہی تھی، اور اس ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کے جو نوکر شامل تھے ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ چل رہا ہے، اور میں غریب شاید 10 برس سے لکھنے اور شعر کی صلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، لیکن جب غالب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، کمزوری ضعیفی آ چکی تھی تو انہوں نے شعر کہنا کم کر دیے تھے۔ بس جو ان کے دوست احباب اور طلباء وغیرہ جیسے تفتہ خطوط کے ذریعے انہیں غزلیں بھیجا کرتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، وہ یہی خدمت کر رہے تھے۔ اس لیے غالب کہتے ہیں کہ چاہے اسے نوکری سمجھو یا مزدوری جانو، اس ہنگامے میں اس فتنہ فساد میں کسی مصلحت میں دخل نہیں دیا اور کسی معاملے میں کوئی مشورہ نہیں دیا، میں صرف اشعار کی خدمت کرتا رہا اور اپنی بے گناہی پر نظر ڈال کر شہر سے نکل گیا۔ مطلب اس طرح ہو گیا جیسے شہر میں ہوں ہی نہیں، میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، حکام وہی انگریز، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتروں میں سے مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی، لہٰذا طلبی نہیں ہوئی، اس لیے مجھے بلایا نہیں گیا، کیونکہ میرے خلاف انہیں کچھ نہیں ملا۔ میں تو خاموش ہوں، میں تو کچھ لکھ نہیں رہا، میں مفصل حال کہاں لکھ رہا ہوں، ورنہ یہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے اور پکڑے ہوئے آتے ہیں، ورنہ میری کیا حقیقت تھی، غرض کہ میں اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوچئے غالب شاعر کتنے بڑے شاعر، شوخی و ظرافت کے مالک، کیا حال ان کا تھا، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے آس پاس رہنے والے اور وہ تمام لوگ جو شہر سے نکال دیے گئے، ادھر ادھر بھٹکا دیے گئے اور سولیوں پر چڑھا دیے گئے،
سوار ہونا اور کہیں پر جانا تو بڑی بات تھی، شہر میں بچہ کون ہے جو میرے پاس آئے اور میرے ہاں تشریف لائے۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مطلب کہ گھر خالی اور ویران پڑے ہیں۔ ان گھروں میں چراغ جلانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ اندھیرا ہونے پر کوئی چراغ جلا دے۔ مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، یعنی جنہوں نے جرم کیا انگریزوں کے مطابق سزا پاتے جاتے ہیں۔ یہاں سیاست پانے کا مطلب سزا پانا ہے۔ جرنیلی بندوبست یازدہم یعنی 11 مئی سے آج تک، یعنی ہفتہ پنجم، یعنی شنبہ لکھا ہوا ہے تو شنبہ کا مطلب ہے ہفتہ، پنجم دسمبر 1857 تک یہ بدستور ہے۔ جرنیلی نظام جاری ہے۔ دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں بغیر ٹکٹ کے کوئی آنے جانے نہیں دیتا، تم یہاں آنے کا ارادہ نہیں کرنا۔ وہ ٹکٹ کا معاملہ یہ ہے کہ انگریزوں نے شہر میں بسنے کے لیے جو ہے وہ شہر میں بسنے کے لیے ٹکٹس بنا رکھی تھیں کہ جو پیسوں سے ٹکٹ خریدتا تھا وہ شہر میں آباد ہوتا تھا۔ اور یہاں مسلمانوں کی آبادی کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی مسلمان آباد ہو جائیں اس کے بارے میں انگریزوں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جو مسلمان یہاں سے چلے گئے ہیں انہیں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میرا اسلام منشی صاحب کو کہنا اور خط بھی دکھا دینا، اور جیسا ہی تمہارا یعنی متفتح کا خط غالب کو ملا اس کے فوراً بعد انہوں نے جواب دے دیا۔ اس شعر سے ہم اختتام کرتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور یہاں پہ میں نے فٹ نوٹ دیے، اس میں جو اوپر منشی نبی بخش حقیر کا ذکر آیا تو وہ کون تھے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کا خاندان اصل میں پنجاب کا رہنے والا تھا، بعد کو یہ لوگ نقل مکانی کر کے دہلی اور پھر آگرے چلے آئے۔ ان کے والد آگرے ہی میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی شاعر تھے۔ تخلص پہلے بخشی تھا، بعد میں حقیر رکھا۔ حقیر انگریزی عدالت فوجداری میں سررشتہ دار تھے، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ اور یہاں پہ دوسرا جو پیراگراف ہے اس کا پہلی لائن میں مثل کا لفظ آیا تو اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں جی، میں نے غالب نے جو خط ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا اس کے متن کی بہت آسان طریقے سے میں نے تشریح کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ جائیں۔ یہاں کہیں کوئی نام آیا اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو یہ جی تشریح کے حوالے سے ایک میری کاوش تھی، اس کو جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔